بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 11۔ نہیں، نیا ہی معاملہ ہے۔ تاریخ کے بیکار ہونے کے بعد اسے میرے قتل پر مامور کیا گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ سیٹھ جبار نے۔ میں نے جواب دیا اور چمن کی آنکھوں میں تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولا، سیٹھ جبار نے؟ بات کچھ عقل میں نہیں آتی شہزادے۔ جبار کبھی ہلکے کام نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا تو کوئی لمبی چال چلتا۔ غلط اطلاع معلوم ہوتی ہے کہاں سے ملی؟ اسی وقت ایک گرینڈیل شخص اندر داخل ہو گیا۔ گھٹے ہوئے سر کا مالک تھا اور شکل سے کافی خطرناک لگتا تھا۔ چمن بری طرح چونک پڑا۔ ارے تغلق خان، تم خدا کی پناہ، تم زندہ ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم فرانس کی جیل میں۔ بکواس مت کرو۔ یہ باہر تم نے کیسے آدمی چھوڑ رکھے ہیں؟ تمیز نہیں سکھائی انہیں؟ مجھے روک رہے تھے۔ کہنے لگے استاد اندر مصروف ہے۔ اندر آنے والے نے کہا، غیر ملکی جیل میں رہ کر ملکی آداب بھول گئی؟ یہ سب سپاہی ہیں، ان کی ڈیوٹی اور کیا ہوتی ہے؟ اور شکوہ کرنے کی بجائے تمہیں میرے گلے لگنا چاہیے تھا۔ ہاں یار، سب کچھ بھول گیا ہوں۔ موڈ خراب کر دیا ہے ان لوگوں نے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ اسے بھگاؤ، باتیں کریں گے۔ او منصور، یہ تغلق خان ہے۔ تمہیں تو یقیناً علم نہیں ہوگا، پرانی بات ہے، تقریباً 15 سال پرانی۔ تغلق خان نے بڑے ہنگامے کیے تھے، 20-25 قتل کر کے گیا تھا۔ پھر جب اس کے حلیف سیاسی ٹولے کا انحطاط ہوا تو یہ بھی ملک سے باہر بھاگ گیا۔ پھر باہر اس کا نام سنا گیا تھا۔ میں نے گردن ہلا دی۔ اور تغلق خان، یہ میرے لیے نہایت محترم ہستی منصور ہے، تمہیں ان سے مل کر یقیناً خوشی ہوگی۔ مجھے؟ تغلق خان نے کہا اور پھر بڑے بھدے انداز میں ہنس پڑا۔ تم جانتے ہو چمن کہ مجھے کیسے لوگوں سے مل کر خوشی ہوتی ہے؟ نئی نسل کے ان لونڈوں کو دیکھ کر تو آنکھوں میں خون اتر آتا ہے، جن کا شمار مردوں میں ہوتا ہے نہ عورتوں میں۔ جاؤ، یہاں جو کام بھی ہو پھر آ جانا، میں تیسری بار کہنے کا عادی نہیں۔ اچھا چمن، مجھے اجازت دو، پھر ہی کسی وقت ملاقات ہوگی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چمن کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ خدا حافظ، میں نے کہا اور باہر نکل آیا۔ چمن نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے موقع ہی نہیں دیا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، یہ پیشہ ور بدماشوں کی دنیا تھی، یہاں سب چمن نہیں ہوتے۔ ویسے تغلق خان کے بارے میں چمن نے جو الفاظ کہے تھے ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ تغلق خان کوئی چیز ہے۔ چمن کے ہاتھ سے اچانک واپس آنا پڑا۔ کوئی خاص پروگرام نہیں تھا، اس لیے سرحاب یاد آ گئی اور میں اس طرف چلا گیا۔ سرحاب کی کوٹھی میں سامنے ہنا اور جاوید نظر آئے۔ دونوں نے میرا استقبال کیا۔ سرحاب موجود نہیں ہے، ایئرپورٹ گئی ہے۔ ارے کیا پروفیسر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، لیکن پروفیسر انکل شیرازی فوراً ہی کہیں اور چلے جائیں گے، شاید ان کا کیبل آیا تھا۔ سرحاب وہیں ایئرپورٹ پر ان سے مل لیں گی۔ آپ آئیے، اندر آ جائیے، آپ سے باتیں ہوں گی۔ پھر آ جاؤں گا سرحاب آئیں تو۔ جی نہیں، آپ اندر تشریف لائیے، چائے پیجیے، ممکن ہے سرحاب آ جائیں۔ آئیے منصور صاحب، اب اتنے اجنبی نہیں ہیں ہم لوگ، ہنا نے کہا اور میں مجبور ہو گیا۔ سرحاب کے اہل خاندان تھے۔ ان لوگوں کی باتوں سے معلوم ہوا کہ انہیں میرے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، سوائے اس کے کہ میں پروفیسر اور سرحاب کا چہیتا ہوں۔ پروفیسر اور سرحاب کے ظرف سے یہی امید تھی۔ چائے کے بعد بھی دیر تک بیٹھا رہا، ان لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں۔ پھر اٹھنے کی اجازت مانگی تو سرحاب واپس آ گئی۔ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی۔ خدا کی قسم منصور بھیا، رستے بھر آپ کے بارے میں سوچتی آئی تھی، آپ کو دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ کتنی دیر ہوئی آپ کو آئے ہوئے؟ بہت دیر ہو گئی۔ ہنا، چائے وغیرہ پلائی میرے بھیا کو؟ ہاں پی چکا ہوں، یہ سب لوگ بہت اچھے ہیں، اتنے اچھے جتنے تمہارے خاندان کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا۔ اب ایک کپ آپ کو میرے ساتھ پینا ہوگا۔ ہنا، میرے اور منصور بھیا کے لیے ایک ایک کپ چائے بھجوا دو میرے کمرے میں۔ آئیے منصور بھیا، یہ چائے ہمارے ساتھ بیٹھ کر اور ہمیں شریک کر کے نہیں پی جا سکتی؟ ہنا نے شرارت سے کہا۔ جی نہیں، آپ اپنا حصہ وصول کر چکے ہیں۔ آئیے بھیا، سرحاب نے بڑے پیار سے کہا اور میرے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ پروفیسر کا کیبل ملا تھا سرحاب، آئے تھے، جاپان جا رہے تھے، طیارہ جتنی دیر رکا اتنی دیر کے لیے مجھ سے ملاقات رہی۔ سرحاب نے کہا، یہ پروفیسر آخر کس چکر میں ہے؟ اللہ جانے بھیا، خدا جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے بھی کچھ نہیں بتایا انہوں نے۔ آج بھی میں نے اصرار کیا تو بولے اپنے منصور بیٹے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں۔ میرے لیے؟ میں ششدر رہ گیا، میں خود پریشان ہوں۔ اگر آپ کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو دوسرے ممالک کے یہ طوفانی دورے کیوں ہو رہے ہیں؟ سرحاب نے کہا۔ ہم دونوں چائے پیتے رہے، غور کرتے رہے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پروفیسر کے سارے اقدامات بے حد پر اسرار تھے۔ بہرحال اس کے بعد وہی ساری رسمی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد میں نے سرحاب سے وعدہ کیا کہ اسے روزانہ فون کرتا رہوں گا، پھر وہاں سے چلا آیا۔
رات کو 11 بجے عظمت میرے پاس آیا تھا، اس کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ میں اس کی یہ کیفیت دیکھ کر چونک پڑی۔ خیریت عظمت؟ آج شام بجے لیڈی جہانگیر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا۔ ہاں، میں کار چلا رہا تھا، وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ بزنس اسکوائر کے چوراہے کو کراس کرتے ہی ایک کار ایک گلی سے نکلی اور اس کے پستول سے لیڈی جہانگیر پر گولیاں چلائی گئی۔ کار کی باری میں کئی سوراخ ہو گئے ہیں اور لیڈی جہانگیر وہ باحیریت ہے، صرف شیشے کے چند ٹکڑے لگے ہیں۔ کہاں ہے؟ کوٹھی پر ہے، لیکن فون کرنے کو منع کر دیا ہے۔ ارے خوفزدہ ہوں گی؟ قطعی نہیں، مجھے پیغام دیا ہے یہ پرچہ۔ عظمت نے لباس سے ایک پرچہ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے پرچہ پڑھا، مختصر تحریر تھی: منصور، حالات عظمت سے معلوم ہو جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ قاتلانہ حملہ نہیں تھا، بلکہ خوفزدہ کرنے کی کوشش تھی، ورنہ جو لوگ گولیاں چلاتے ہیں ان کے نشانے اتنے ناکارہ نہیں ہوتے۔ سنو، کسی قیمت پر نہ تم فون کرنا، نہ میری کوٹھی میں داخل ہونے کی کوشش کرنا۔ تمہارے خیال کے مطابق فون کہیں اور بھی سنا جا رہا ہے۔ مجھے اشارات ملے ہیں گل۔ میں نے گہری سانس لی اور گردن جھکا کر سوچنے لگا۔ لیڈی جہانگیر پر قاتلانہ حملہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی وقت عظمت نے کہا: منصور بھیا، مجھے ایک پستول فراہم کر دیں کہیں سے۔ میرے ذہن میں کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، بس حفظ متقدم کے طور پر کہہ رہا ہوں، جیسا کہ آج ہی ہوا۔ اگر لیڈی جہانگیر کو سچ مچ ہلاک کرنے کی کوشش کی جاتی تو میں ان کی بخوبی حفاظت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو کل لیڈی جہانگیر سے یہ بات کہہ دوں۔ میرا خیال ہے لیڈی جہانگیر یہ کام نہیں کر سکیں گی۔ کل کا دن اور نکال لو عظمت، میں کوشش کر کے کل تمہیں پستول فراہم کر دوں گا، میں نے کہا، اور عظمت نے گردن ہلا دی۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی خبر نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں منصور بھیا، باقی سب ٹھیک ہے، میں نے خاصی احتیاط سے کام لیا ہے۔ لیڈی جہانگیر دفتر سے اٹھ کر کچھ شاپنگ کرنے گئی تھی۔ شاپنگ کر کے واپس کوٹھی کی طرف جا رہی تھی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ میں انہیں ان کی ہدایت کے مطابق لے کر سیدھا کوٹھی گیا۔ وہاں انہوں نے ڈاکٹر کو بھی بلانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ شاید شیشے کے چند ٹکڑے ان کے چبھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے خون نکل آیا، اور یہ کوئی اہم بات نہیں، اس لیے میں فکر نہ کروں۔ میں نے پولیس میں رپورٹ کرنے کے لیے پوچھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی اور کہنے لگی: تم فکر مت کرو عظمت، سب ٹھیک ہے، میں اپنے وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کچھ کروں گی۔ پھر بھی بھیا، میں 8 بجے تک وہاں رکا۔ لیڈی جہانگیر خود ہی باہر آئیں تو مجھے دیکھ کر انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ ابھی تک گئے نہیں عظمت؟ اور میں نے گردن ہلا دی: نہیں لیڈی صاحبہ، میں نے سوچا کہ ممکن ہے آپ کو مجھ سے کوئی کام پیش آ جائے۔ ارے ہاں، کام تو ہے، بڑا اچھا ہوا عظمت، اس وقت مجھے یاد نہیں رہا تھا، میرے ساتھ آؤ، انہوں نے کہا، اور میں اندر داخل ہو گیا۔ تب انہوں نے مجھے یہ پرچہ دے کر کہا کہ اسے اپنے لباس میں چھپا لوں اور کسی طرح یہ منصور تک پہنچا دوں۔ تو بھیا، میں نے وہاں سے براہ راست تمہارے پاس آنا مناسب نہیں سمجھا اور دفتر چلا گیا۔ 10:30 بجے میں اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا اور تم تک آیا۔ بس یوں ہی احتیاطاً میں نے سوچا کہ یہ کہیں یوں ہی ایسا ویسا سلسلہ نہ ہو۔ تمہیں یہی کرنا چاہیے تھا عظمت، بہترین سوچا تم نے، ہمیں اتنا ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، میں نے جواب دیا۔ مگر یہ حملہ؟ منصور بھیا، لیڈی جہانگیر بھی کسی کا نشانہ ہے؟ عظمت نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں عظمت، ابھی تو تم پر بہت سے انکشافات ہوں گے، بڑی دلچسپ زندگی محسوس کرو گے، کم از کم اس زندگی میں ہنگامہ خیزی تو ہے، ایک ہی محور پر گھومتے رہنے میں اتنا لطف نہیں آتا۔ کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ مجھے پستول فراہم کر دیں، انشاءاللہ لیڈی جہانگیر اب اتنی تنہا بھی نہیں ہوں گی، عظمت نے کہا۔ کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، مجھے یقین ہے کہیں نہ کہیں سے پستول فراہم ہو جائے گا۔ ایاز کہاں پر ہے؟ پتہ نہیں، دوپہر کو یہیں تھا، حسینہ سے کہہ کر گیا ہے کہ ممکن ہے رات کو دیر ہو جائے، ابھی تک تو نہیں آیا، میں نے کہا، اور عظمت خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے عظمت کو واپسی کی ہدایات کرتے ہوئے کہا: بس اب جاؤ، ہم وہاں جیل سے باہر نکلتے ہی ان مصیبتوں کا شکار ہو گئے، حالانکہ تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا کیا جائے؟ عظمت مسکرانے لگا۔ بھیا یہ بات تو نہ کہیں، جو کچھ میں کرنے جا رہا تھا اور جس سے آپ نے مجھے روک دیا، اگر کر لیتا تو کیا کہا جا سکتا تھا کہ دوبارہ والدین کی صورت دیکھنا نصیب بھی ہوتی یا نہیں؟ مجھے تو آپ لوگوں کا سہارا اس طرح مل گیا ہے کہ میں ابھی تک اچنبھے میں ہوں۔ میں تمہارے احساسات سمجھتا ہوں عظمت، یقین کرو، بالکل ایسے ہی احساسات میرے تھے۔ میں بھی اپنے ان ہمدردوں کو چونک چونک کر تعجب سے دیکھتا اور سوچتا تھا کہ یہ کہاں سے آ گئے، جبکہ مجھے زمین اپنے دوستوں سے خالی محسوس ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس روئے زمین پر میرا کوئی نہیں،
चनाचे ये सब कुछ मुझ पर कर्ज था अज़मत, और ये कर्ज मैं आहिस्ता आहिस्ता लौटा रहा हूँ। बस अब जाओ मेरे दोस्त, आराम करो, लेकिन इसी एहतियात के साथ जिस एहतियात के साथ तुम यहाँ आए थे, मैंने कहा, और अज़मत चला गया। मैं खासा परेशान हो गया। जहन दौड़ा रहा था कि लेडी जहांगीर पर किसने और किस मकसद के तहत हमला किया है, लेकिन कोई सही बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो मुझे इतनी सख्ती से मना ना कर देती तो शायद मैं उसी वक्त उनके पास पहुंच जाता। हवा छुपकर ही जाना पड़ता, लेकिन मैं उनकी हैरियत ज़रूर मालूम करता। ताहम ये एहतियात भी मेरे और लेडी जहांगीर के हक़ में बेहतर थी। चनाचे मैंने सब्र से काम लिया। अयाज रात को ना जाने किस वक्त आया था। मैं सोचते सोचते सो गया था। सुबह को अयाज से मुलाकात हुई। वो मुतमईन था और उसके चेहरे पर कोई खास बात नहीं थी। नाश्ते की मेज़ पर मैंने उसे लेडी जहांगीर पर कातलाना हमले के बारे में बताया तो वो उछल पड़ा। अरे कब हुआ, किसने किया? उसने परेशान लहजे में पूछा। अभी तक मालूम नहीं हो सका अयाज, लेकिन बहुत जल्द ये पता चल जाएगा। तुम फिक्रमंद ना हो। वैसे लेडी जहांगीर ने मुझे खुद अपने आप से किसी भी तरह राब्ता कायम करने से मना कर दिया था, वरना शायद मैं वहीं होता। वाकई भैया, ये तो ज़रा परेशान कुन खबर है। बेचारी लेडी जहांगीर जितनी नेक और इंसान दोस्त खातून है, उसका कोई शुमार नहीं किया जा सकता। मैं तो वाकई उनके लिए फ़िक्रमंद हो गया हूँ। हाँ यार, लेकिन खुद लेडी जहांगीर का भी यही ख्याल है कि ये हमला उन्हें कत्ल करने के लिए नहीं था, बल्कि शायद खौफज़दा करने की कोई कोशिश थी। मेरा ख्याल है बहुत जल्दी इस कोशिश का कोई नतीजा सामने आ जाएगा। मैंने चायदानी से अपनी प्याली में चाय उंडेलते हुए कहा, और अयाज सर हिलाने लगा। खैर छोड़ो इन बातों को अयाज, इस सिलसिले में जो कुछ होगा देख लेंगे। ये बताओ कि तुम्हारा अपना मिशन क्या रहा? भैया, जिस कदर आपने कहा था इतना तो मैं मालूम कर चुका हूँ, अयाज ने जवाब दिया। मसलन शेख जमाल साहब की गत्ते के कार्टन बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जो मुल्क में भी कार्टन सप्लाई करती है। ये कार्टन एक्सपोर्ट भी होते हैं। शेख जमाल साहब खुद उस फैक्ट्री की निगरानी करते हैं। काफ़ी बड़ा कारोबार है, बेशुमार मशीनें लगी हुई हैं और उनकी माली हालत बहुत बेहतर है। इसके अलावा उनका एक बेटा मसूद अख्तर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की एक फ़र्म चलाता है। ग्रीन रोड पर मॉडल सेंटर में उसकी ये फ़र्म ग्रैंड्स एक्सपोर्टर्स के नाम से चल रही है। वो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है, खुद ही उसकी देखभाल करता है। अयाज ने जवाब दिया। अब मेरे हैरान होने की बारी थी। मैं संभल कर बैठ गया। क्या नाम लिया तुमने? मैंने आहिस्ता से पूछा। ग्रैंड एक्सपोर्टर्स, अयाज ने जवाब दिया। ग्रीन रोड मॉडल सेंटर में बड़बड़ाया। हाँ क्यों, क्या आप देख चुके हैं ये फ़र्म? अयाज ने सवाल किया, लेकिन मेरे जहन में धमाके हो रहे थे। हाँ हाँ ठीक ही तो है। एंजल ने उस शख्स का नाम मसूद ही लिया था और मसूद ने एंजल को यही पता बताया था। एकदम से मेरी हालत कुछ अजीब सी हो गई। एक अनोखा ख्याल मेरे जहन में सिरत से आया और मुझे बेचैन किए दे रहा था। अयाज ने भी मेरे चेहरे की ये पुरजोश कैफियत देखी और खामोशी से मुझे घूरता रहा। फिर जब उसे ये खामोशी बर्दाश्त ना हो सकी तो उसने खुद ही उसे तोड़ा। मंसूर भैया, कोई खास बात है क्या? क्या इंकशाफ हुआ है मेरी इस बात से? बता दूंगा अयाज, बता दूंगा। क्या मसूद अख्तर के बारे में इसके अलावा भी कुछ और मालूम हो सका है? नहीं, कोई खास बात नहीं। अलबत्ता ये तस्वीर मैंने हासिल कर ली है इसकी, अयाज ने कहा और एक तस्वीर निकाल कर मेरे सामने डाल दी। अब इस बात में कोई शक व शुबा नहीं था कि ये वही मसूद अख्तर था जिसे मैंने एंजल के साथ इस होटल में देखा था और जो एंजल से रोमान बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं बेएहतियात उछल पड़ा और बेतकल्लुफ़ी से अयाज के शाने पर हाथ मारते हुए कहा, अयाज अगर काम बन गया तो यूँ समझो लुत्फ़ आ जाएगा। कुछ पता भी तो चले भैया, क्या काम बन रहा है? हम तो बस आपकी सूरत देखने के अलावा और कुछ नहीं समझ पा रहे। अयाज ने भोली सी शक्ल बनाकर कहा और मैं पुरख्याल आंखों से उसे देखने लगा। वेरी गुड अयाज, वेरी गुड। बहरहाल हम इस सिलसिले में काम करेंगे, ज़रा लेडी जहांगीर का मसला हल हो जाए। ठीक है ठीक है, जब काम करेंगे देखा जाएगा। अयाज बच्चों की तरह नाराज़ होते हुए बोला और मैं नाश्ते की मेज़ से उठ गया। मैं गौर करना चाहता था, इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहता था। वाकई ये तो ज़बरदस्त काम हो रहा था। इतना ज़बरदस्त कि अगर मेरी मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ हो जाए तो लुत्फ़ ही आ जाएगा। अयाज नाश्ते के कमरे से उठकर मेरे साथ साथ ही मेरे पीछे आया था। वो नाराज़गी का इजहार ज़रूर कर रहा था, लेकिन उसके दिल में ये बेचैनी मौजूद थी कि मालूम करे कि इस इंकशाफ से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। मैं ख़यालात में ऐसा गर्क था कि अयाज के उन जज्बात पर तवज्जो नहीं दे सका और वहाँ से ड्राइंग रूम में आ गया। अरे मेरा ख्याल है भैया, मैं आपको सोचने दूँ।
شاید آپ تنہائی چاہتے ہیں، اس نے کہا اور میں چونک پڑا۔ ارے نہیں نہیں ایاز، یقین کرو ایسی بات نہیں۔ بس اس انکشاف نے مجھے ذہنی طور پر اس قدر الجھا دیا کہ میں ڈوب گیا۔ تو اب تو بتا دو بھیا کیا معاملہ ہے؟ بیٹھو، میں نے کہا اور وہ بیٹھ گیا۔ دراصل ایاز میں اس شخص کو ابھی 1-2 دن پہلے دیکھ چکا ہوں، اور جن حالات میں دیکھا تھا انہیں سوچ کر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ عظمت کے لیے ایک بہترین کام ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ سنو سنو، تفصیل سے سنو۔ میں نے اسے اینجل کے ساتھ دیکھا تھا، مسعود اختر کو، ایاز نے کہا۔ ہاں، وہ شاید کسی تیسری شخصیت کو مدعو کرنے پر آئی تھی، لیکن جس شخصیت نے انہیں مدعو کیا وہ اس ہوٹل میں نہیں پہنچی جہاں یہ دونوں یکجا ہوئے تھے۔ پھر مسعود اختر اور اینجل ایک میز پر بیٹھ گئے، ساتھ کھانا کھایا۔ دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ شناسا نہیں تھے۔ صحیح طور پر تعارف اسی دن ہوا اور مسعود اختر اینجل سے رومان بگاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر؟ ایاز نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ پھر تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ اگر مسعود اختر جیسے ٹٹ پونجی سیٹھ جبار کی لڑکی کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرنے لگے اور سیٹھ جبار کو اس بارے میں پتہ چل جائے تو اس کا رویہ کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے وہ ان معاملات کو پسند نہیں کرے گا، اور ایاز اگر معاملات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے لایا جائے کہ وہ غصے کی شدت سے پاگل ہو جائے تو؟ میں نے سوال کیا۔ بھیا اپو نہیں سمجھا، اپنا کھوپڑی بہت چھوٹا ہے، ذرا صحیح طرح سمجھاؤ، ایاز نے بازاری لہجے میں کہا اور میں ہنس پڑا۔ ایاز سیٹھ جبار غصے سے پاگل ہو جائے گا اور مسعود اختر کے خلاف یقینی طور پر کوئی ایسی کارروائی کرے گا کہ مسعود اختر کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یہ بات تو عقل میں آنے والی نہیں کہ وہ مسعود اختر جیسے لوگوں کو گھاس ڈالے۔ چنانچہ نتیجے میں شیخ جمال اور مسعود اختر کی شامت آ جائے گی، اور ان واقعات کو اگر ہم نہایت چالاکی سے ہوا دیتے رہیں تو میرا خیال ہے عظمت کو یا کسی اور کو شیخ جمال اور مسعود اختر سے انتقام لینے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئے گی۔ ان دونوں کا حساب کتاب سیٹھ جبار ہی کے ہاتھوں درست ہو جائے گا۔ باقی اگر شیخ جمال بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں تو کم از کم 2 سرمایہ دار آپس میں لڑ جائیں گے اور ہم ان کی اس لڑائی کا نتیجہ دیکھیں گے، میں نے کہا، اور ایاز کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پلاننگ تو بہت اچھی ہے بھیا، مگر ہم اس میں کس طرح کامیاب ہوں گے؟ بس اسی پر تو غور کرنا ہے ایاز، یہی کام کرنے میں تو لطف آئے گا، بجائے اسے کہ ہم راہ راست شیخ جمال اور اس کے بیٹے کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ بہتر یہ ہے کہ انہیں اس مصیبت میں پھنسا دیں۔ باقی رہا مسئلہ شیخ جمال سے کچھ وصول کرنے کا، تو اس کارروائی کا آغاز بھی میں جلدی ہی کیے دیتا ہوں، جیسے تم پسند کرو بھیا۔ ویسے واقعی اگر تمہاری یہ کوششیں کامیاب ہو جائیں تو یہ لوگ اچھی خاصی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ایاز نے مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں اس سلسلے میں غور کرنے لگا اور اپنے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے بہترین نقطے تلاش کر رہا تھا۔ ایاز نے گردن جھکائے بیٹھا ہوا تھا اور غالباً وہ بھی میری اس سازش کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ پھر میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ٹھیک ہے ایاز، ہمیں سب سے پہلے لیڈی جہانگیر کی خبر لینی پڑے گی، میں اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، میں نے کہا، اور ایاز بھی گردن ہلانے لگا۔ وہ خود بھی اس بارے میں بہت سوچ وچار کر رہا تھا۔ ہم کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے، پھر میں اٹھ کھڑا ہوا اور ضروری تیاریاں کرنے کے بعد ایاز کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ ہم دونوں نے چہرے پر میک اپ کر لیا تھا۔ ایاز اس سلسلے میں میرا استاد تھا، اس نے نافدانہ نگاہوں سے میرے چہرے کو دیکھا اور میرے میک اپ میں کچھ خامیاں نکالیں۔ ایک محسوس جگہ کار روک کر میں نے ایاز کو نیچے اتار دیا اور اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، کار کا نمبر تو تمہیں بتا چکا ہوں ایاز، اگر کار وہاں ہوئی تو عظمت بھی ہوگا، تم کسی طرح عظمت سے رابطہ کر کے میرا یہ پیغام اسے دے سکتے ہو، اسے کہنا کہ وہ لیڈی جہانگیر کو بتا دے کہ منصور باہر موجود ہے اور آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ پرچہ لکھ کر عظمت کو دے دیں۔ اگر کار اور عظمت نہ ہو تو؟ ایاز نے پوچھا۔ ہم لیڈی جہانگیر کی کوٹھی چلیں گے، میں نے جواب دیا اور ایاز نے گردن ہلا دی۔ پھر وہ ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں قرب و جوار میں نگاہیں دوڑانے لگا، لیکن کوئی مشتبہ شخصیت نظر نہ آئی۔ ممکن ہے لیڈی جہانگیر کے دفتر کی نگرانی نہ کی جا رہی ہو۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ایاز واپس آ گیا۔ اس نے مجھے ایک پرچہ دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہا، عظمت نے کہا کہ اسے ابھی پڑھ لیں۔ میں نے پرچہ کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، منصور کسی طرح اس عمارت کے باعث ان کے دروازے سے اندر آ جاؤ، میں نے ادھر کھڑی چوکیدار کو اطلاع بھجوا دی ہے، وہ تمہیں اس جگہ پہنچا دے گا جہاں میں تم سے ملاقات کر سکتی ہوں، آ جاؤ، تم سے ملاقات کرنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، تفصیل اسی وقت۔ میں نے پرچہ ایاز کو دے دیا۔ چلے جاؤ بھیا، میرے خیال میں اس قدر احتیاط بھی مناسب نہیں ہوتی۔
ایاز نے کہا اور میں آگے بڑھ گیا۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ لیڈی جہانگیر مجھ سے ملاقات کے لیے خود بھی کتنی بے چین ہوگی، لیکن وہ نہ جانے کیا انکشاف کرنے والی ہے۔ بہر صورت میں اس کے بتائے ہوئے اگبی گیٹ پر پہنچ گیا اور پھر اگبی گیٹ کے چوکیدار نے مجھے دیکھ کر گردن ہلا دی۔ اندر آ جائیے صاحب، بیگم صاحب کا حکم ہمیں پہنچ گیا ہے۔ میں خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ چند قدم چلنے کے بعد چوکیدار نے خود ہی چونک کر پوچھا، آپ ہی کو بلایا تھا نا بیگم صاحب نے؟ ہاں ٹھیک ہے، چلتے رہو، میں نے جواب دیا۔ چوکیدار مجھے لے کر عمارت کے ان حصوں کی جانب چل پڑا جہاں کھپریل کے شیڈ پڑے ہوئے تھے، شاید یہ گودام وغیرہ تھا۔ میں نے ایک گودام کا دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو کر روشنیاں جلائیں اور پھر ایک کرسی کو اپنے کندھے پر پڑے ہوئے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جائیے صاحب، بیگم صاحب ابھی آتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے گردن ہلا دی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ لیڈی جہانگیر بھی اسی دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، پیشانی اور رخسار پر ٹیپ چپکے ہوئے تھے، غالباً انہی جگہوں پر شیشے کے ٹکڑے لگے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو وہ میرے قریب آ گئی۔ او منصور، کیسے ہو؟ یقین کرو اب تو یوں لگتا ہے جیسے تم کو دن میں ایک بار دیکھنا، تم سے بات کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک عجیب سی تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ لیڈی جہانگیر کے لہجے میں عجیب سا تاثر ابھر آیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ کیفیت تو میری بھی یہی ہے گل، آپ یقین کیجئے، آپ پر حملے کی خبر سن کر میں سخت پریشان ہو گیا تھا۔ اس میں یقین دلانے کی کیا بات ہے، ہونا ہی چاہیے تھا۔ بہر صورت طارق نے میرے خیال میں ایک اور احمقانہ قدم اٹھایا ہے۔ کیا مطلب؟ رات کو ان محترم کا فون آیا تھا؟ ہاں، کیا فرما رہے تھے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ایک کہانی سنائی تھی، لیڈی جہانگیر مسکرا کر بولی۔ کیا کہانی؟ یوں تھی کہ منصور کا برابر تعاقب کیا جا رہا ہے۔ منصور ان دنوں روپوش تھا اور طارق کے آدمی سے تلاش کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے منصور کو تلاش کر لی، لیکن وہ اس کے ارادے سے بے خبر تھے۔ ان کی موجودگی میں ہی منصور نے لیڈی جہانگیر پر حملہ کیا، لیکن چونکہ یہ حملہ غیر متوقع تھا اس لیے وہ ششدر رہ گئے اور منصور نکل گیا۔ طارق صاحب نے کہا کہ میں فکر نہ کروں، وہ میری حفاظت کر رہے ہیں، البتہ محتاط رہوں، لیڈی جہانگیر نے کہا اور میں مسکرانے لگا۔ بات دلچسپ ہے گل، میرا خیال ہے میں اس کی تہہ تک پہنچ رہا ہوں۔ مجھے بھی بتاؤ منصور، لیڈی جہانگیر نے کہا۔ میں چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا، پھر میں نے کہا، میرا خیال ہے گل، آپ نے خود ہی انہی لائنوں پر سوچا ہے۔ یہ خیال کیسے آیا تمہارے ذہن میں؟ اس لیے کہ آپ نے عظمت کے ہاتھ جو پیغام بھیجا تھا وہ اسی خیال کا غماز تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو فون نہ کروں، نہ ہی آپ کی کوٹھی کی طرف آنے کی کوشش کروں۔ ہاں، مجھے اپنے فون کے ٹیپ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ آپ کا خیال درست ہے گل، طارق کو ہوش آ گیا ہے۔ مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ طارق اب اس کھوج میں ہے کہ مجھے اس کی رہائش گاہ کس نے بتائی۔ وہ سب سے معلومات کر چکا ہے اور اس انکشاف میں ناکام رہا ہے۔ اس کا ذہن آپ کی طرف بھی گیا تھا۔ میری طرف؟ ہاں۔ یہ خیال اسے کیوں پیدا ہوا؟ صاف بات ہے گل، آپ اس کی دوست تو نہیں ہیں، آپ تو اس کے دباؤ میں آ کر سب کچھ کرتی ہیں۔ اگر آپ کو موقع مل جائے تو کیا آپ اسے زندہ چھوڑ دیں گی؟ کاش کبھی یہ موقع مل ہی جائے، گل نے کہا۔ اسی لیے اس کا ذہن آپ کی طرف بھی گیا۔ میں آپ کا ڈرائیور رہ چکا ہوں۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ممکن ہے درپردہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی ایسا رابطہ ہو گیا ہو۔ ہاں، اس کے امکانات ہیں، یہی بات ہے گل۔ یہ حملہ اسی لیے کرایا گیا ہے احمد، اس کے فون سے میری اس بات کو تقویت ملتی ہے۔ اس نے آپ کے ذہن کو میری طرف سے مشکوک کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس طرح میری نشاندہی کر کے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان تعلقات کیسے ہیں۔ آیا آپ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں یا نہیں؟ 100% درست۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری سخت نگرانی ہو رہی ہوگی۔ یقیناً اسی لیے میں آپ سے ملاقات سے گریز کر رہا تھا، مگر میرا دل تم سے ملاقات کرنے کو چاہ رہا تھا۔ ہمیں چند روز احتیاط کرنی ہوگی، تاریخ کو تو میں بہت جلد ٹھیک کر لوں گا۔ بات ابھی سیٹھ جبار تک نہیں جانی چاہیے، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ تاریخ سے ایک بار اور مل لیں، اور پھر اتنی دلیری کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ خوفزدہ نظر آئیں، اس سے مدد طلب کریں اور پوچھیں کہ کیا آپ کو پولیس سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس دوران عظمت ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ رہے گا۔ اوکے، لیڈی جہانگیر پرخیال انداز میں بولی اور میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اب مجھے اجازت، دل تو نہیں چاہتا لیکن خدا حافظ، اس نے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ ایاز مستعد تھا، اس نے مجھے بتایا کہ حالات پرسکون ہیں اور ہم دونوں واپس چل پڑے۔ اس وقت اور کوئی کام نہیں تھا، اس نے
اس لیے ہم نے گھر کا رخ کیا، لیکن عمارت کے احاطے میں چمن کی کار دیکھ کر ہم چونک پڑے۔ ڈرائنگ روم میں چمن موجود تھا۔ میں نے مسکرا کر اسے سلام کیا، ایاز نے بھی سلام کیا۔ رسمی سے انداز میں میرے سلام کا جواب دے کر چمن نے ایاز سے کہا، تم جاؤ ایاز، ہم دونوں کچھ پرائیویٹ گفتگو کریں گے، کافی بنا کر بھجوا دو ہمارے لیے۔ ایاز گردن جھکا کر باہر چلا گیا۔ چمن کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا، کہاں گئے تھے تم دونوں؟ ہوا ہوری کو۔ اس وقت کوئی خاص پروگرام نہیں تھا چمن، بس یوں ہی نکل پڑے۔ تم جانتے ہو دل کہاں لگتا ہے، طبیعت اڑی اڑی سی رہتی ہے، اس لیے میں گھر سے باہر نکلتا ہوں کہ ممکن ہے کسی سڑک پر کسی گلی میں کوئی نظر آ جائے اور مجھے میری زندگی واپس مل جائے۔ میں نے کہا، یہ بچگانا پن چھوڑ دو منصور، دشمنی بدترین چیز ہے۔ دشمن بنانا بہت آسان ہے، جبکہ دوست بنانا بہت مشکل۔ ماں اور بہن اس طرح کبھی نہیں ملیں گی، ان کے لیے تو بہت کچھ کرنا ہوگا۔ بہت کچھ؟ ہاں بہت کچھ۔ کوئی راستہ تو ملے چمن، کوئی چراغ تو روشن ہو۔ میں تو سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، مجھے اجازت دو میں اس بارے میں کچھ سوچوں، کوئی بہتر حل تلاش کروں۔ اجازت کی کیا ضرورت ہے چمن، میرے پشت پناہ ہو کر مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو؟ اپنے چند ہمدردوں کے بل بوتے پر تو میں نے زندگی دوبارہ جاری کی ہے۔ میرے حالات تو تمہارے علم میں ہیں، مجھے بتاؤ کہ کیا کروں۔ فکر مت کرو منصور، میں بہت جلد کوئی حل نکالوں گا۔ اس وقت خاص طور سے تم سے ملنے آیا تھا۔ کوئی خاص بات ہے؟ ہاں بس وہ کل کی بات، تغلق خان نے تم سے بدتمیزی کی تھی، تم نے جس طرح اس کی بدتمیزی برداشت کی وہ بڑے ظرف کی بات تھی، لیکن کیا بتاؤں، ہماری دنیا عجیب ہے۔ حالانکہ شاید تمہیں یقین نہ آئے کہ یہ تغلق خان یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا پی ایچ ڈی ہے۔ ارے، میں نے ہونٹس سکیڑ لیے۔ بلا شبہ جیدار اور جاندار آدمی ہے۔ فرانس کی پولیس کو اس نے ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ فرانس کی سب سے مضبوط جیل سے بھاگ کر آیا ہے اور بعض معاملات میں میرا استاد ہے، اسی لیے اس کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ اسی ملک کا باشندہ ہے؟ ہاں، 15-16 سال سے اس نے جہاں زبردست ہنگامے کیے تھے، کوئی اور ہوتا تو شاید زندگی کے آخری سانس تک اس ملک میں دوبارہ قدم رکھنے کی ہمت نہ کرتا۔ اس کے چند اہل خاندان آج تک اس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہ صرف دوبارہ آ گیا بلکہ دیکھ لو کس قدر آزادی سے دندناتا پھر رہا ہے۔ تمہارے پاس کیوں آیا تھا؟ بس ملاقات کرنے کو۔ کسی خاص مقصد سے آیا ہے؟ بہت گہرا انسان ہے، کہاں کھل سکتا تھا؟ رہائش کہاں ہے اس کی؟ یہ نہیں معلوم۔ چمن میرا ایک کام کر دو، میں نے کسی فوری خیال کے تحت کہا۔ کیا؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ بس ایک بار ملاقات کرا دو، لیکن کسی ایسے علاقے میں جہاں ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ مجھے نہیں بتاؤ گے کہ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ چمن نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی نہیں چمن، لیکن براہ کرم یہ کام کر دو، ٹھیک ہے؟ اب جس وقت بھی ملا میں کوشش کر کے بندوبست کر لوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہارے دل میں میرے لیے کوئی کدورت تو نہیں؟ نہیں میرے مخلص، میں اتنا ناسپاس نہیں۔ اگر برا منانے کی کوئی بات ہوتی تو تم جان لیتے، میں اتنی جرأت کہاں کر سکتا تھا کہ تمہارے گھر پر تمہاری کسی محبوب شخصیت کی بات کا برا مانتا۔ یہ تصور ہی ذہن سے نکال دو۔ تم بار بار مجھے حیران کر دیتے ہو منصور، چمن نے کہا اور میں خیال میں ڈوب گیا۔ تم وہ حالی حالی نگاہوں سے میرا چہرہ تکتا رہا، پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، تم سے جب بھی ملتا ہوں منصور تو ذہن پریشان ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی اس بد نصیبی کا احساس ہے چمن۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا، پھر گردن ہلاتے ہوئے بولا، میری بات کا غلط نتیجہ مت اخذ کرو۔ میری پریشانی کی وجہ تمہاری بد نصیبی نہیں بلکہ چند احساسات ہیں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں ایک ایسا انسان ہوں جو معاشرے کی پشیمانی کا بدنما داغ ہے منصور، لیکن میرا ضمیر جب مجھے ملامت کرتا ہے تو میں قرب میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ بہرحال میں نے جس الجھن کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم صرف سازش کا شکار ہو کر غلط راستوں کی طرف جا رہے ہو، ورنہ تمہارے کردار میں شرافت اور انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور منصور، تمہیں دیکھ کر میرا جی چاہتا ہے کہ تم کسی طور برے انسان نہ بن سکو، مگر حالات مجھے جہاں تک لے جا چکے ہیں چمن، تم جانتے ہو۔ ہے چھوڑو، بس تم تغلق خان کا مسئلہ حل کر دو، میں پوری کوشش کروں گا۔ ویسے بگڑا ہوا آدمی ہے، اس لیے اس کے متعلق کوئی حتمی وعدہ نہیں کر سکتا، تاہم کوشش کر کے تمہیں اطلاع دوں گا۔
اوکے چمن، بہت بہت شکریہ، میں نے کہا اور چمن نے رخصت چاہی۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ چمن کے ذہن میں کوئی اور بات تھی جسے وہ کہہ نہ سکا۔ آہر کیوں؟ اور اب اس کیوں کا کوئی جواب کہیں سے نہیں مل سکتا تھا۔ چمن کے جانے کے بعد میں بہت دیر تک تنہا بیٹھا اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر حسینہ نے دروازے سے منہ ڈال کر اندر جھانکا اور مجھ سے نگاہ ملتے ہی ہنس پڑی۔ میں نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور وہ اندر گھس گئی۔ اکیلے ہی بیٹھے اور پھر کافی دیر تک میرا دماغ چاٹتی رہی۔ حسینہ کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اس کے بابا کو ایک معقول رقم بھجوا دی جائے، کم از کم دنیا کے بہت سے پریشان لوگوں میں سے کسی ایک ہی کی مدد ہو جائے۔ چمن سے اس کا پتہ بآسانی معلوم ہو سکتا تھا۔ چمن کا خیال آیا تو ذہن پھر اسی میں الجھ گیا، اور اس کے بعد اس الجھن کو ایاز کی آمد نے توڑ دیا۔ کہو منصور بھیا، کیسے مزاج ہے؟ چمن کی آمد کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اسے دیکھ کر ذہن میں نہ جانے کیوں مجھے چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ جاگنے لگتا ہے۔ حالانکہ وہ برا انسان نہیں، مگر بھیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے بڑا برا وقت گزارا ہے اس کے ساتھ۔ مجھ پر تو ایسے روب گانٹتا ہے جیسے میں اس کا زرخرید غلام ہوں۔ استاد ہے تمہارا ایاز؟ ہاں، مگر بڑا ناجائز استاد۔ کم بخت کوئی ڈھنگ کی بات ہی سکھا دیتا تو کم از کم میں آج اس کی عزت تو کرتا۔ خیر چھوڑو، اب میرے لیے کوئی اور ڈیوٹی ہے۔ بہت بڑی ڈیوٹی ہے تمہارے لیے ایاز، بس تیار ہو جاؤ۔ میں آج شام تک تمہیں ایک کیمرہ فراہم کر دوں گا۔ اس کیمرے کو لے کر تم گرینڈ ایکسپورٹر پر جم جائے گا۔ مسعود اختر اور اینجل کی تصویریں حاصل کرنا ہے، جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے ایاز۔ ان کی ایسی تصویریں ہمیں درکار ہیں جو ناقابل اعتراض حالت میں ہوں تو مزہ آ جائے۔ ویسے تو ابھی اس کے امکانات نہیں، البتہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے تم ان دونوں کو یکجا تصاویر حاصل کرو، ہر جگہ ان کے پیچھے لگے رہو۔ اس کام میں بلا سے 4-6 دن لگ جائیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، یا اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ظاہر ہے دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، اور تم باہر توڑ انہیں یکجا تو نہیں کر سکتے۔ ہاں منصور بھیا، یہی مسئلہ ہے، لیکن کام یہ بھی مجھے پسند ہے۔ ویسے اگر تم کہو تو فوری طور پر کیمرہ میں کہیں سے حاصل کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم جاؤ اور اپنی اس ڈیوٹی پر مصروف ہو جاؤ، میں نے کہا، اور ایاز نے گردن ہلا دی۔ وہ اٹھنے لگا تو میں نے اسے چائے کی پیشکش کی اور وہ پھر بیٹھ گیا۔ ایاز کے جانے کے بعد میں نے پھر وہ فائل نکال لی جو مجھے طارق کے مکان سے حاصل ہوئے تھے۔ ان فائلوں کو لے کر میں نے کمرہ بند کیا، پھر ان کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ 3-4 فائل میں نے پڑھے، لیکن ان میں جو بلیک میلنگ سٹف تھا اس کے ذریعے کچھ دوسرے ہی تھے ذرائع، یعنی ایسے جرائم جو قانونی حیثیت رکھتے تھے۔ ان میں کوئی سماجی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ سب بڑے بڑے لوگ تھے۔ ان میں سے چند کے نام میرے علم میں بھی تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان سب سے رقومات وصول کروں گا۔ شرافت اور سماج کی اچھائیاں اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جو کچھ طارق کر رہا تھا وہی کچھ اب مجھے بھی کرنا تھا۔ طارق کا خیال آیا تو میں نے ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچا۔ اسے سیٹھ جبار کی کوٹھی میں پناہ لے کر بزدلی کا ثبوت دیا تھا۔ میں نے عہد کیا تھا کہ اسے چند ہی دنوں کے بعد آنکھوں سے محروم کر دوں گا، لیکن اب اپنے عہد کی تکمیل کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ موقع اور وقت کا انتظار کر لینا چاہیے۔ جذباتیت اور فضول قسم کی احمقانہ سوچ انسان کو کچھ نہیں دیتی۔ آج تک کا تجربہ یہی تھا، طارق جب تک آزاد ہے آزاد رہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں، جس وقت بھی وہ میرے ہاتھ چڑھ گیا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ دیر تک میں یہی سوچتا رہا، پھر میں نے ایک فائل نکالی اور ٹیلی فون نمبر تلاش کیے۔ یہ کسی تفضل حسین صاحب کا فائل تھا جو غالباً کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کا ٹیلی فون نمبر دے کر میں نے اسے ذہن نشین کر لیا اور پھر فون کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری جانب سے نسوانی آواز سنائی دی تو میں فوراً بولا، تفضل حسین صاحب سے بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ چند منٹ انتظار کیجیے، ابھی آ رہے ہیں، جواب ملا اور ٹیلی فون اور جو ہولڈ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر ایک بھاری اور گھرائی ہوئی آواز سنائی دی، ہیلو، تفضل حسین بول رہا ہوں۔ تفضل حسین صاحب، آپ نے اس ماہ کی ادائیگی نہیں کی۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ کیسی ادائیگی؟ تفضل حسین کی آواز چونکی تھی۔ میرا مقصد ہے وہ ادائیگی جو آپ ہر ماہ کرتے ہیں۔ آپ نے اس بار مجھے رقم نہیں دی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم رقم وصول کر چکے ہو؟ فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ آپ نے یہ رقم کیسے اور کس طرح دی تھی؟ جس طرح تم لیتے رہے۔ میں نے چیک بنا کر اس اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جس کا نمبر تم نے مجھے دیا تھا۔ کون سی تاریخ کی بات ہے؟
میں نے پوچھا۔ 4-5 روز ہی تو ہوئے ہیں، میری چیک بک دیکھ کر تمہیں تاریخ بتا سکتا ہوں۔ تفضل حسین صاحب، صرف ایک بات بتانی ہے آپ کو، وہ یہ کہ آئندہ آپ اس اکاؤنٹ میں چیک نہ جمع کرائیں۔ اس ماہ کا جو نقصان ہوا وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ یہ رقم کیش کی شکل میں مہیا کریں اور مجھے اپنا پتہ بتائیں، میں اسے آپ سے وصول کر لوں گا۔ مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم بے ایمانی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں تفضل حسین صاحب، صورتحال ذرا سی بدل چکی ہے، اب آپ کی لگام میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ شخص میرے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے جو اب تک آپ کو ہینڈل کر رہا تھا۔ اگر وہ اب آپ سے رابطہ قائم کرے تو آپ اس سے کہہ دیں کہ آئندہ آپ کی رقم اسے پیش نہیں کر سکیں گے۔ آپ کے تمام کاغذات، جن کی تفصیل میں آپ کو مختصراً بتا دوں، اب میرے پاس ہیں اور آئندہ سے آپ مجھے ہی ادائیگی کریں گے۔ وہ خاموش ہو گیا، دیر تک سوچتا رہا، پھر رازدارانہ لہجے میں بولا، اگر یہ بات ہے دوست تو میں بڑی خوشی سے تیار ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی میں تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے، کیا ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ تم ایک مخصوص رقم لے کر وہ کاغذات میرے حوالے کر دو؟ میں ہر ماں کی موت سے بچنا چاہتا ہوں۔ تم تصور نہیں کر سکتے کہ میں کتنی اذیت ناک زندگی گزار رہا ہوں۔ تم یقین کرو میرے دوست، اگر تم میرے ساتھ یہ احسان کرو تو میں صرف یہ کہ تمہیں رقم ادا کر دوں گا، بلکہ تا عمر تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ تمہارے یہ الفاظ تو میرے لیے ایک طرح کی خوشخبری کی حیثیت رکھتے ہیں کہ میں اس منحوس شخص کے چنگل سے نکل چکا ہوں۔ میں نے یہ پیشکش پہلے کئی بار اسے بھی کی ہے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تفضل حسین کے لہجے میں ایسی عاجزی اور بے بسی تھی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے بلیک میلنگ ذریعہ روزگار تو نہیں بنانا تھا۔ بعض فائل تو ایسے بھی تھے جن کے بارے میں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ فائل متعلقہ لوگوں کو دے دوں گا۔ چنانچہ اس کی بات پر میں نے ہمدردی سے غور کیا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی دھوکہ دہی کی تو یقین کرو پھر زندگی بھر اس دوسری غلطی کو بھگتتے رہو گے۔ مجھے منظور ہے، تم اپنی تسلی کے لیے جو چاہو کر سکتے ہو۔ میں ہر تعاون کے لیے تیار ہوں، بس تم مجھے رقم بتا دو اور جس وقت جہاں تم کہو گے میں۔ خیر، رقم کی بات بھی بالمشافہ طے ہو جائے گی۔ آپ یہ بتائیے کہ میں کس وقت اور کہاں آپ سے ملوں؟ میری تو خواہش ہے کہ تم اسی وقت مجھ سے مل لو، لیکن اس وقت سے لے کے شام تک جس وقت بھی پسند کرو رینبو کلاتھ اسٹور میں آ جاؤ۔ میں اوپری منزل پر بیٹھا ہوں، تم میرا نام لے کر کسی بھی وقت آ سکتے ہو۔ اپنے حوالے کے طور پر کوئی بھی نام مجھے بتا دو تاکہ میں اپنے ملازمین کو ہدایات کر سکوں کہ تم جب بھی آؤ تمہیں فوراً میرے پاس پہنچا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، میں اب سے 2 گھنٹے کے بعد آپ سے ملاقات کروں گا، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔